السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر غیر مسلموں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ بات بولی جاتی ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کے لیے ایک سزا ہے، جبکہ کچھ مسلمانوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی تھی۔ اس کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ختنہ کے بارے میں ہر جانکاری دینے والے ہیں، جیسے کہ اسلام میں ختنہ کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اسلام میں سب سے پہلا ختنہ کس کا ہوا تھا، اور کیا یہ ختنہ مسلمان لڑکوں کے لیے ایک سزا ہے۔ ان سارے سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھنا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اس وقت ختنہ یورپی دیشوں میں بحث کا وشے بنا ہوا ہے۔ ختنے کو لے کر پوری دنیا میں ایک زبردست بحث چھڑ چکی ہے۔ اس پر وواد تب شروع ہوا جب جرمنی کے کولون شہر کے ضلع عدالت میں اپنے ایک فیصلے میں کہا گیا کہ بچوں کا ختنہ کرنا ان کے شریر کو دردناک نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ تو پھر اس فیصلے کا زبردست وروध بھی ہوا۔ اس مدعے کا اہم پہلو حال ہی آیا۔ امریکہ کے شکاگو میں موجود بال روگ پر ریسرچ کرنے والا ڈپارٹمنٹ دی امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے تازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نوجات بچوں میں کیے جانے والے ختنہ کے صحت کے بڑے فائدے ہیں۔ سچ بھی ہے کہ سمے سمے پر دنیا بھر میں ہوئے ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ختنہ انسان کی کئی بڑی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ امریکہ سماج کا ایک بڑا ورگ بہتر صحت کے لیے اس پرتھا کو ماننے لگا ہے۔ نیشنل ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ایگزامینیشن سرویز کی اور سے امریکہ میں 1999 سے 2004 تک کرائے گئے سروے میں 80% مردوں نے اپنا ختنہ کروایا جانا سویکار کیا ہے۔ نیشنل ہاسپٹل ریسرچ سروے کے مطابق امریکہ میں 1999 میں 65% نوجات بچوں کا ختنہ کیا گیا۔ امریکہ کے آرتھک اور سماجک روپ سے سمپن پریواروں میں پیدا ہوئے بچوں میں ختنہ زیادہ پایا گیا۔ خیر دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں ختنہ کی شروعات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ دوستو، یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گھڑ رکھا ہے، یہ قصہ بنا رکھا ہے، اور صرف یہودی نہیں بلکہ کچھ مسلمان بھی اس من گھڑنت اور گمراہ کرنے والے واقعے پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ان کی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، یعنی کہ ان کی جو دوسری بیوی سے جلتی تھی، اسی لیے اس حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کی ناک اور کان میں چھید کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لڑکیوں کے کان اور ناک میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی دوسری بیوی نے دھوکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ایک شیشے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس میں شرم کی وجہ سے نہ جا سکے۔ اس کے بعد مسلمان لڑکوں کے لیے ختنہ عام ہو گیا۔ کچھ لوگوں میں اس طرح کا واقعہ پھیلا ہوا ہے، جبکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سارا کا سارا واقعہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے اور غلط ہے۔ یہ واقعہ من گھڑنت ہے، اس کی کوئی بھی اصل موجود کہیں پر بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ کسی صحیح کتاب میں موجود ہے۔ اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح کا دکھایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا تھا، جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا تھا، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن ختنہ کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دیا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود سے 80 سال کی عمر میں کیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ختنہ کی وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلے میدان میں موجود تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے تعمیل میں بہت جلدی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو اسی وقت آپ علیہ السلام کسی تیز اور دھاردار چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیے، جو کہ ان کو نہ ملی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا، پھر اسی سے آپ نے اپنا خود کا ختنہ کیا، اللہ پاک کے حکم کی تعمیر بھی کی۔ بعض منکرین حدیثوں نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے،
جبکہ ان کی حماقت کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے خودکشی کر سکتا ہے، جب خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردن کو کاٹ سکتا ہے، تو پھر کسی شیشے سے یا کسی دھاڑ چیز سے خود اپنا ختنہ کر لینا کون سی بڑی بات ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے پر اعتراض کرنا بھی غلط اور حماقت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم الہی ہوا تو اسی وقت پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوستو، اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیویوں کو لے کر جو باتیں گھڑی گئی ہیں، یعنی کہ ایک بیوی کا دوسرے بیوی کا ناک اور کان کاٹنا اور پھر دوسری بیوی کا ختنہ کر دینا، یہ ساری باتیں جھوٹی اور من گھڑنت ہیں۔ ختنہ کرنے کی باقاعدہ سنت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اسلام کے طور سے ہوئی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فطرہ 5 چیزیں ہیں یا 5 چیزیں فطرہ کا حصہ ہیں۔ نمبر 1 ختنہ یعنی ختان، نمبر 2 ناک کے نیچے کے بال کاٹنا، نمبر 3 مونچھیں صاف کرنا، نمبر 4 ناخن کاٹنا، اور آخری بغل کے بال اکھاڑنا۔ علامہ عسقلانی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا ختنہ کیا۔ اس کے بعد 13 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد عربوں میں یہ سنت ابراہیمی کے طور پر رائج ہو گیا، یہاں تک کہ پھر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر اپنی امت کو برقرار رکھا اور ختنہ کو اسلام کا ایک اہم حصہ بنا دیا۔ تو دوستو، اس طرح سے دیکھا جائے تو مسلمان مذہب کے لوگ اس احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے اپنے اپنے بچوں کے ختنہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغربی لوگ صدیوں سے اس پر سوال اٹھاتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب تو جدید سائنس کی تحقیقات آنے کے بعد میں ایسے لوگ بھی ختنہ کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سائنسدانوں کی اس تحقیق کے مکمل ہونے کے بعد میں اچانک مغربی لوگوں کو ختنہ کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا کہ امریکہ کے صف اول کا ارادہ برائے صحت USA سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے دسمبر میں ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ کرنا لازم قرار دیا تھا۔ اس ادارے نے تحقیق کے بعد میں بتایا کہ ختنہ بچوں کو پیشاب کی نلی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور کینسر کے خطروں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنہ نہ کرنے کی صورت میں مرد میں بڑی ہوئی جلد، جسے ختنہ کرتے وقت کاٹ دیا جاتا ہے، اگر ختنہ نہ کیا گیا تو اس میں بیکٹیریا اور کئی طرح کی خطرناک جراثیم جمع ہوتے ہیں جو کئی طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، یعنی کہ جن کی وجہ سے انسان کو کئی طرح کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کئی بار اس جلد کی وجہ سے زخم بھی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کئی طرح کی خطرناک جراثیم جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کئی طرح کی خوفناک بیماریاں پیدا ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے ہیں، ایسے مردوں کی جلد میں خطرناک جراثیم ہوتے ہیں جو آگے چل کر کینسر کا روپ بھی بن لیتے ہیں۔ پھر جب ایسے لوگ اپنی شریک حیات یعنی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں تو پھر وہ خطرناک جراثیم ان کے جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس سے کینسر ہونے کا خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی مخالفت اور اعتراض کے بعد بھی اس ادارے نے ختنہ کرنے کے بہت سارے فائدوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ختنہ کرنے کے فائدے اس قدر ہیں کہ اب ان کا انکار کر پانا ممکن نہیں ہے۔ اور دوستو، مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر خم ہو کر اس کو تسلیم کرے، یعنی کہ اللہ کے ہر حکم کو مانے، چاہے انہیں اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور بڑا ہی علم اور حکمت والا ہے۔ اسی اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سا کام بہتر ہے۔ ختنہ کرنا بھی انہی احکام میں سے ایک ہے جسے ہر مسلمان کو اللہ پاک کی محبت رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب چاہتے ہوئے ضرور کرنا چاہیے۔ بے شک مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اس میں بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا پھر وہ اس سے انجان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی کی شریعت پر مکمل طور پر پابند رہنے پر اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے، یہ معلومات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو، اس معلومات کو تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔